بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن قرآن 93 چینل پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں آج کے کیلنڈر کے ساتھ چند اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے نیکی کی دعوت کا حصہ بنیں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کل ہمیں افسوس نہ کرنا پڑے اور یوں نہ کہنا پڑے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا راستے میں گندگی یا تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے ایسا شخص گویا اہل و عیال، مال و اسباب سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم کے کان میں پگھلا ہوا سیسہ بھر دیا جائے یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ اذان سنے مگر جواب نہ دے، یعنی نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا صبح اور شام کے اوقات میں نماز قائم کرو اور رات کی پہلی گھڑیوں میں بھی نماز پڑھا کرو، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ اللہ کو یاد کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے پاس بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تب مجھے یہ پسند نہیں کہ 3 دن گزر جائیں اور سونے کا کوئی حصہ میرے پاس رہ جائے سوائے اس کے کہ جو میں کسی قرض کے دینے کے لیے رکھ چھوڑوں۔ آج کا کیلنڈر 11 مئی 2024 بروز ہفتہ۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں 2 ذی القعدہ اور پنجابی دیسی مہینے بیساکھ کی آج 28 تاریخ ہے۔ یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین آپ کی اصلاح، ہدایت اور معلومات میں اضافے کا ذریعہ ہوں گے۔ اس دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ مزید بہتری کے لیے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔